ایک بستی بسانے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو آپ کے اہل و عیال ابھی مکہ ہی میں رہتے ہیں۔ ہجرت کے سفر میں رسول اللہ اور ابو بکر کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ مدینہ منورہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدید کے بازار سے مزید 3 اونٹنیاں خریدی ہیں۔ ہجرت کرتے ہوئے رسول اللہ اپنا سارا مال اور جائیداد مکے میں چھوڑ آئے ہیں۔ اس بے سر و سامانی میں بھی رسول اللہ اس قابل ہیں کہ آپ نے 3 اونٹنیاں خریدی ہیں۔ ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصوہ اونٹنی 400 درہم میں خریدی۔ رسول اللہ مکے میں تجارت کر کے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے روزگار کماتے رہے ہیں۔ رسول اللہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے غریب خاندانوں کی بھی مدد کرتے رہے ہیں۔ اس سے رسول اللہ کی معاشی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 500 درہم 5 اونٹنیاں دے کر زید بن حارثہ اور ابو رافع کو مکے روانہ کیا ہے کہ وہ آپ کے گھر والوں کو مدینہ منورہ لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سیدہ سودا، رسول اللہ کی بیٹیاں سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن ان کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئی ہیں۔ اسی قافلے میں اسامہ بن زید، ام ایمن اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھر والے بھی مدینہ منورہ آ گئے ہیں۔ ان سب لوگوں نے مدینہ منورہ آ کر حارثہ بن نعمان کے گھر پر قیام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ نہیں آ سکی۔ ان کی شادی ہو چکی ہے اور ان کے شوہر ابیلاس بن ربیع ابھی رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والوں میں سے اکثر کے اہل و عیال ابھی مکے میں ہی ہیں۔ رسول اللہ نے 5 اونٹنیاں اسی مقصد کے لیے وقف کر دی ہیں۔ جب کوئی مہاجر اپنے گھر والوں کو مدینہ منورہ لانا چاہے ان اونٹنیوں کو استعمال کرتا ہے۔ رسول اللہ کے ذاتی استعمال میں رہنے والی اونٹنیاں ان کے علاوہ ہیں۔ رسول اللہ کو مدینہ منورہ ہجرت کیے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے۔ رسول اللہ نے اب اتحادی بنانے پر توجہ دینا شروع کر دی ہے۔ ہجرت کے بعد ابتدائی دنوں میں بنی جوہینہ کا ایک وفد رسول اللہ کے پاس آیا ہے۔ اس وفد نے رسول اللہ سے کہا ہے، ابا قاسم، آپ ہمارے درمیان آ کر رہنے لگے ہیں۔ آپ ہم سے معاہدہ کر لیں تاکہ آپ کو اور ہمیں آسانی رہے۔ اس سے آپ کو ہمارے علاقے اور ہمیں آپ کے علاقے میں آنے جانے میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی جوہینہ سے معاہدہ کر لیا ہے۔ بنی زرعہ اور بنی دبعہ کو تحریر لکھ کر دی ہے۔ ان کے جان و مال کو مکمل امان حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے یا ان کے ساتھ لڑائی کرے تو ان کی مدد کی جائے گی۔ ان کے دیہاتوں اور شہروں میں رہنے والے لوگ اس معاہدے میں برابر کے شریک ہیں، بشرطے کہ یہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہے اور مسلمانوں کی مخالفت نہ کریں۔ رسول اللہ کے مدینہ منورہ آ جانے کے کچھ دن بعد ایک گھڑ سوار آپ کے پاس آیا ہے۔ اس گھڑ سوار کا چہرہ مکے کے لمبے سفر کی وجہ سے گرد سے اٹا ہوا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی تھکان دکھا رہے ہیں۔ اسے پہچاننا مشکل ہے۔ رسول اللہ اسے بڑی محبت سے ملے ہیں۔ اس کا نام ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عبیدہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے شہروں میں رہنے والے مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہو۔ رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے مردوں کی تعداد 186 ہے۔ اب مسلمانوں نے یہ لازم کر لیا ہے کہ جو بھی ایمان لائے وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائے۔ اس وجہ سے مدینہ منورہ کی آبادی میں غیر معمولی رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس فیصلے کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بسانا اور ان کے رہنے کا انتظام کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ آنے والے لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام بھی ضروری ہے۔ کچھ مہاجرین کو مدینہ منورہ میں ان کے واقف کاروں نے اپنے ہاں مہمان بنا لیا، لیکن سب کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ سعد بن خیثمہ انصاری غیر شادی شدہ ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے سب کے لیے کھول دیے ہیں۔ کافی تعداد میں مہاجرین جن کے اہل خانہ ان کے ساتھ نہیں اس گھر میں رہنے لگے ہیں۔
کچھ مہاجرین کو ان کے جاننے والوں نے زمین فراہم کی ہے کہ وہ اس پر اپنا گھر تعمیر کر لیں۔ مدینہ منورہ آنے والے لوگ اپنے جاننے والوں، قبیلے اور والدین کے خاندان والوں کے قریب آباد ہو رہے ہیں۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی آبادیاں وجود میں آ رہی ہیں۔ ان آبادیوں میں اپنی اپنی مسجد اور بازار بھی ہیں۔ کسی آبادی میں قبرستان بھی موجود ہے۔ رسول اللہ کی زندگی ہی میں مدینہ منورہ میں 9 مسجدیں موجود ہیں جہاں باقاعدہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ البتہ جمعے کی نماز تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی مدینہ منورہ ہجرت نے دنیا کو ایک نیا کیلنڈر دیا ہے۔ سیرت رسول سمجھنے کے لیے ہجری کیلنڈر بہت اہم ہے۔ اب اسلامی تاریخ کا حوالہ رسول اللہ کی ہجرت ہے۔ رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے عرب میں سالوں کا شمار کرنے کا کوئی مربوط نظام موجود نہیں تھا۔ عرب اپنے سالوں کا شمار رسول اللہ سے 8 پشت پہلے کعب بن لؤی کے یوم وفات سے کیا کرتے تھے۔ وہ ایسا 520 سالوں تک کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے 55 روز پہلے ابرہ کی فوج کے کعبے پر حملہ کرنے کے ارادے سے مکے پر چڑھائی اور ابابیلوں کے ہاتھوں ان کا تباہ ہونا ایسا واقعہ ہے کہ عرب اپنے سالوں کا شمار اس سال جسے عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا سال کہتے ہیں اس سے کرنے لگے۔ رسول اللہ کے اعلان نبوت کے بعد مسلمان اپنے سالوں کا شمار مختلف واقعات کے حوالے سے کرتے رہے۔ دشمن سے لڑائی کی اجازت کا حکم نازل ہوا تو اس سال کو سنہ اذن کہا جانے لگا، یعنی اجازت ملنے والا سال۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق جہاد کی اجازت اللہ کریم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 میں دی۔ سورہ توبہ نازل ہونے پر 6 ہجری کو سنہ برات کہا جانے لگا۔ رسول اللہ کے آخری حج کے سال کو سنۃ الوداع کہا جانے لگا۔ سنۃ الوداع ہجرت کے بعد 10واں سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ایسا ہی چلتا رہا۔ ہجرت کے 16ویں سال ایک کاغذ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا جس پر لکھا تھا شعبان کی فلاں تاریخ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سا شعبان؟ اس سال کا، پچھلے سال کا یا آنے والے سال کا شعبان؟ اس بات نے ان کی توجہ اس طرف دلائی کہ مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے جس سے لین دین، حساب کتاب اور دوسرے معاملات میں آسانی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کرنے کے لیے اجلاس بلایا۔ سوال پیدا ہوا کہ اسلامی تاریخ یعنی سال شمار کرنے کی ابتدا کہاں سے کی جائے۔ اس سلسلے میں انہیں مشورہ دیا گیا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز رسول اللہ کے پیدا ہونے کے سال سے کیا جائے، یا رسول اللہ کے اعلان نبوت کے دن سے کیا جائے، یا رسول اللہ کی وفات کے دن سے کیا جائے۔ ادھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا ہمیں اسلامی تاریخ کے شمار کرنے کا آغاز رسول اللہ کے مدینہ منورہ ہجرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند آیا اور یہی فیصلہ کیا گیا۔ عرب اپنے سال کا آغاز محرم سے کرتے ہیں، اسلامی سال کا آغاز بھی اسی مہینے سے کیا گیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کا دن 12 ربیع الاول یکم ہجری ٹھہرا۔ اس شمار کا آغاز تو عمر نے ہجرت کے 16ویں سال سے کیا، لیکن اسلامی تاریخ رسول اللہ کی ہجرت سے لے کر ہجری سالوں کے حوالے سے محفوظ کی گئی۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق بصرہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کے حکم نامے اور خط ہمیں ملتے ہیں لیکن ان پر کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ آپ نے یہ حکم یا ہدایت کب جاری کی ہے؟ ان میں سے کون سا حکم نیا ہے اور کون سا پرانا؟ ان کے خیال میں ابو موسیٰ اشعری کا خط اسلامی سن کے آغاز کی وجہ بنا۔ ہجری کیلنڈر آج بھی رائج ہے۔ تمام اسلامی تہوار اور عبادات یعنی رمضان، عیدین، حج وغیرہ اسی کیلنڈر کے اعتبار سے انجام پاتے ہیں۔